الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے. آج انشاءاللہ ہم سورۃ الطارق کی تفسیر پڑھیں گے. سورۃ الطارق یہ مکی سورت ہے اور اس میں 17 آیتیں ہیں. اس سورت کا پہلی والی سورت سے جو تعلق ہے، یعنی دونوں کی آپس میں جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلی والی صورت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کی قسم کھائی، والسماء ذات البروج. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتدا میں ہی والسماء والطارق آسمان کی قسم کھائی. اسی طریقے سے سورۃ البروج کے اندر بھی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر موجود تھا، اور اس صورت کے اندر بھی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر موجود ہے. اسی طریقے سے سورۃ البروج کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد اسماء و صفات عالیہ کا، اسماء حسنہ و صفات عالیہ کا بیان ہوا تھا. اسی طریقے سے اس صورت کے اندر بھی بعض اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء اور بعض جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کا بیان موجود ہے. پہلی والی صورت کے اندر قرآن کی عظمت کا بیان موجود تھا، اس صورت کے اندر بھی قرآن کی عظمت کا بیان موجود ہے. اسی طریقے سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ باور کرایا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ قیامت کا دن ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو جھٹلانا اور اس پر ایمان نہ لانا یہ کفر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو مہلت دیتا ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کی پکڑ کرے گا، جب ان کی گرفت کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بچا سکے گا. اس صورت کا موضوع اور ٹاپک، مضمون دوسری مکی صورتوں کی طرح عقیدہ، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، موت کے بعد جزا و سزا کا بیان، نیکی کی تو اس کا اچھا بدلہ، برائی کی تو اس کی سزا کا بیان ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتدا کے اندر آسمان اور ستاروں کی قسم کھائی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اس بات کی وضاحت کی کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر نہ ہو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنے کا حکم دیا کہ اے انسان، آج تجھے اتنا تکبر، غرور اور گھمنڈ ہے، تو اپنی پیدائش کو یاد کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے کیسے پیدا کیا اور تو کس چیز سے پیدا ہوا اور کتنی مشکلوں کے بعد تیری تخلیق وجود میں آئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آسان کیا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے راز، پوشیدہ باتیں، بید سب کھل جائیں گے، اور اس وقت کوئی قوت یا مدد ان کے کام نہ آئے گی، کوئی طاقت ان کو سہارا نہ دے گی.
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا کلام ہے، اس کو تم مذاق نہ سمجھو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو یہ تسلی دی ہے کہ آپ لوگ کفار کی تکلیفوں پر دل برداشتہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے اور ان کی ہلاکت کا وقت جو ہے قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کی پکڑ کرے گا تو اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور اس سورت کے تعلق سے ایک مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335 پہ ذکر کیا ہے، جس کو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے احسن بیان کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت خالد عدوانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ثقیف میں، ثقیف ایک بازار تھی، ثقیف کی بازار میں کمان یا لاٹھی پر کھڑے دیکھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان یا لاٹھی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکا لیا ہوا تھا، اور آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے تھے۔ یعنی خالد عدوانی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدد لینے کے لیے آئے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سورۃ الطارق سنی اور میں نے اسے یاد کر لیا، حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی مٹھاس اور اس کی حلاوت ہے کہ غیر مسلم بھی جب اللہ کے کلام کو سنتا ہے تو اس کی بھی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے اور وہ بھی قرآن کو سننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے کام کاجوں کو روک لیتا ہے، کام کاج کو روک لیتا ہے۔ تو حضرت خالد عدوانی کہتے ہیں کہ میں نے وہ صورت یاد کر لی حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام سے نوازا اور اسلام کی حالت میں میں نے اسے پڑھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ اور نساء کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز میں اتنی لمبی قرات کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تجھے یہی کافی تھا کہ تو والسماء والطارق اور والشمس وضحاها اور اس جیسی صورتیں پڑھتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مغرب کی نماز میں سورۃ الطارق اور اس طرح کی صورتیں پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی آیت کے اندر فرمایا والسماء والطارق، والسماء، سما کہتے ہیں آسمان کو، والسماء قسم ہے آسمان کی، یہاں پہ جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے، قسم کے لیے، والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، طرق یطرق طرقا، طرق یطرق طرقا باب نصر ینصر سے آتا ہے اور یہاں پہ یہ اسم فاعل ہے، یہاں پہ یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ تو طارق کا جو معنی اہل علم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کی لغوی معنی تو ہوتے ہیں کھٹکھٹانا، جیسے کہ طرق الباب، عربی میں کہتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹانا۔ تو لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وہ طارق کہا ہے تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رات کو جو آتا ہے اس کے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو آتے ہیں، رات کو نمودار ہوتے ہیں، رات کو ظاہر ہوتے ہیں۔ ابھی آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو اصل میں ہے یہ طرق یطرق طرقا باب نصر ینصر سے، باب نصر ینصر سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم ما الطارق، طارق کیا ہے، یعنی رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے جو ہے
قسم کھائی طارق کی، رات میں نمودار ہونے والی چیز کی، روشن ہونے والی چیز کی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات میں نمودار ہونے والی چیز کیا ہے. ادرا یدری، ادرا مطلب آپ کو کیا معلوم، آپ جو ہے ادرا یدری مطلب خبر کے معنی میں ہوتا ہے، معلوم ہونا، خبر ہونا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استفہامیہ سوال کیا کہ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات میں نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود وضاحت کی النجم الثاقب. النجم، نجم کہتے ہیں ستارے کو، اس کی جمع نجوم. الثاقب، ثاقب ثقب یثقب، ثقب یثقب باب نصر ینصر سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے روشن. جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چیز کو ذکر کیا ہے کہ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے. یعنی طارق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ النجم الثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے واحد کا صیغہ استعمال کیا، صرف ایک النجم، نجوم کا ذکر نہیں کیا. تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اصل میں شیخ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ کہ یہ اس میں جنس ہے، یعنی مطلب نام لے کر کے پوری جو اس کے اندر جماعت ہے وہ شامل ہو. جیسے قوم ہم کہتے ہیں قوم، تو قوم کے اندر سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، مرد عورت سب لوگ شامل ہیں. اسی طریقے سے النجم جو کہا گیا تو اس کے اندر سارے ستارے شامل ہیں، سارے ستارے شامل. بعضوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد وہ بڑا ستارہ ہے جو ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے اپنی روشنی سے نمودار ہوتا ہے، اور اس کی روشنی جو ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ستاروں کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت عظیم تخلیق ہے کہ یہ ستارے آسمان کی چھت کی روشنی کو پھاڑ کر کے، ان کی روشنی اتنی تیز ہے، اتنی چمکدار ہے کہ یہ آسمان کی چھت کو پھاڑ کے بھی اپنی روشنی کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی آپ جو ہے اس کی وضاحت کی. کیا وضاحت کی؟ کہ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے. ٹھیک ہے. اور ثقب یثقب مطلب ہوتا ہے ستارے کا روشن ہونا، ستارے کا روشن ہونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ. یہاں پہ جو ان ہے یہ ان مخففہ ہے، یعنی ان نہیں ہے، اس پہ تشدید نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو یہ ان ہے یہ ان نافیہ ہے، جس کے معنی نہیں کے ہیں، نفی کے معنی میں. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس، کوئی نفس ایسا نہیں ہے لما علیہا حافظ، جس پر نگہبان نہ ہو. نگہبان مراد فرشتہ. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو. یعنی ہر نفس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں. بعض فرشتے ایسے ہیں جو اس کے اچھے، یعنی دو فرشتے ایسے ہیں، ایک فرشتہ انسان کے اچھے کاموں کو لکھتا ہے، انسان کی نیکی کو لکھتا ہے. ایک فرشتہ ایسا ہے جو انسان کی برائی کو لکھتا ہے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں. یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو رکھا ہے. وہ فرشتے جو ہے مومنوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور فرشتوں کی حفاظت جس کو چاہیے تو فرشتوں کی حفاظت کس کو ملے گی؟ واقعی حقیقی حفاظت کس کو ملے گی؟ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی شریعت کی پاسداری کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی کے مطابق کام کرے گا، اللہ کی رضا والے کام کرے گا. اور یہ حقیقی بات ہے کہ ایک مومن انسان، اس کے کئی لوگ دشمن ہوتے ہیں. بعد ایسے لوگ رہتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر ایک ہی موحد، ایک ہی مومن رہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے. دوسرے لوگ نقصان پہنچانے، یعنی پورا پلان کرنے کے باوجود بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آیات کو، جو سورۃ الرعد وغیرہ کی آیات ہیں، ان آیات کو ذکر کیا. انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں ہے
جس پر نگہبان فرشتہ مقرر نہ ہو، جس پر نگہبان فرشتہ مقرر نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض فرشتے ایسے رکھے ہیں جو انسان کے اوپر نگہبان ہے، یعنی جو انسان ہم جو کر رہے ہیں اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو انسان پر نگہبان اس معنی میں کہ انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں، انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو سلف نے دونوں طرح کی تفسیر سلف سے وارد ہے، اور دونوں چیزیں معنی کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے انشاءاللہ درست ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو غور کرنے کا کہا ہے کہ انسان خود اپنی تخلیق پر غور کرے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، نظر ينظر مطلب دیکھنا، فَلْيَنْظُر اور معنی جو ہے غور کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنْظُر تو دیکھنا چاہیے، الانسان و انسان کو، مِمَّا خُلِقَ کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، خُلِقَ فعل مجہول ہے یہاں پہ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو خود اپنی تخلیق، اپنی پیدائش پر اللہ سبحانہ وتعالی نے غور کرنے کا حکم دیا ہے، کہ خلق الانسان فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو چاہیے کہ انسان اس چیز پر غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے وضاحت کی، خلق من ماء دافق، خلق وہ پیدا کیا گیا ہے، من ماء دافق ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، من ماء، ماء مطلب ہوتا ہے پانی، ماء اس کی جمع آتی ہے اموام، اور دافق اسم فاعل ہے، دفق یدفق دفقا، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تیزی سے پانی کو اچھالنا، گرانا۔ اور یہاں مراد کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اچھلتے پانی سے مراد یہاں پہ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید وضاحت کی ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، خرج یخرج مطلب نکلنا، یخرج وہ نکلتا ہے، من بین مطلب درمیان، من بین الصلب والترائب، صلب کہتے ہیں پیٹھ کو، صلب کا ویسے معنی ہوتا ہے کہ سخت، تو پیٹھ چونکہ انسان کی مضبوط ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اس لیے اس کو صلب کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی جمع آتی ہے اصلاب، صلب واحد ہے، اس کی جو ہے جمع آتی ہے اصلاب۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یخرج من بین الصلب والترائب، اور ترائب کا معنی جو ہے معنی ہے سینہ، اور یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے تریبتن۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام پہ ہم قربان جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، اور انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو جو ہے اس طریقے سے واضح کیا ہے کہ انسان کے جو ہے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھا کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں، جھوٹ ہونا، باطل ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی شک کی چیز بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور قرآن کی تفاسیر میں سب سے اہم درجہ تو تفسیر کا ہے، جب ہم نے درس اسٹارٹ کیا تو آپ کو بتایا تھا ہم نے تفسیر کے اقسام، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، پھر تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بآثار الصحابہ وآثار التابعین، اس کے بعد میں درجات آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے وضاحت کر رہا ہے۔ اب ہم ان آیات کو دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غور و فکر کرنے کا کہہ رہا ہے کس چیز پہ، کہ ہم اپنی پیدائش، اپنی تخلیق پر غور کریں۔ مما جو یہاں پہ لفظ ہے یہ اصل میں تھا من حرف جر، اس کے بعد ما استفہامیہ، تو کیا کیا گیا کہ ما استفہامیہ کی الف کو ڈراپ کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، اور میم کو میم میں ادغام کر دیا گیا، تو یہ ہو گیا مما خلق، کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی بتایا، وہ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے
نکلتا ہے۔ اب ہم آیات کی تفسیر کو ہم دیکھتے ہیں۔ حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں یہاں پر جو یہ بات کہی کہ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا، اس سے مراد جو ہے وہ منی ہے، جو قضاء شہوت کے بعد دور سے مرد کی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ من ماء دافق، یعنی جو ہے اچھلتے ہوئے پانی سے۔ اور میں نے آپ کو لغوی معنی بتایا کہ دفق یدفق، یعنی زور سے پانی بہانا، گرانا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ دافق کا لفظ استعمال کیا، اسم فاعل ہے، کیونکہ مرد کی شرمگاہ سے وہ منی اچھل کر عورت کے رحم میں داخل ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ انسان کی تخلیق کا باعث ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس سے جو بھی یہ عمل کرے اس کو اولاد ہو جائے، نہیں، یہ اولاد اس کو نصیب ہوگی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی دینا چاہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی دینا چاہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہوگا تو ہی وہ حمل کامیاب ہوگا، وہ نطفہ حمل کے اندر تبدیل ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی طرف غور کرنے کو ہمیں کہا ہے کہ ہم اپنی پیدائش پر غور کریں۔ ہم سوچیں کہ کیا ایک ایسے غلیظ، ایک گندے پانی سے انسان بن سکتا ہے؟ آنکھیں، ناک، خوبصورت چہرہ، ساری چیز، قد و قامت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اکثر انسانوں کو صحیح سالم بنایا۔ ان کی آنکھوں کی جو یعنی یہ نہیں کہ ایک آنکھ اوپر ہے ایک نیچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل یہ نہیں کہ ایک آنکھ بڑی ہے ایک چھوٹی، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برابر طریقے سے ہر کاریگری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے پیدا کیا کہ انسان کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آنکھوں کو پیچھے بنا دیا، ناک کو پیچھے ڈال دیا، نہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر بہترین تخلیق کی اس اچھلتے ہوئے پانی سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وضاحت کی کہ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پیٹھ جو صلب ہے، صلب سے مراد مرد کی پیٹھ ہے، اور ترائب مطلب سینہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے سورہ نبا کے اندر وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، حور عین کی صفات کے تعلق سے پڑھا۔ تو وہی یہاں پہ اہل علم کہتے ہیں کہ جو سینہ ہے، سینہ مراد عورت کا ہے، یعنی مرد کی پیٹھ اور عورت کا سینہ، ان دونوں کے پانی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ کیا صرف عورت کے پانی سے انسان کی تخلیق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کیا صرف مرد کے پانی سے انسان کی تخلیق ہو؟ نہیں۔ جب یہ دونوں پانی آپس میں ملتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی تخلیق کو وجود میں لاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ یہ وضاحت بیان فرما دی کہ وہ پانی مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے کا پانی ہے جو آپس میں ملتا ہے، پھر اس کے ملنے کی اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی تخلیق فرماتا ہے، لیکن اسے ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی مرد کی پیٹھ کا، عورت کی چھاتی کا پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی کہا۔ ایک ہی پانی کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مرد کا پانی ہوتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ عورت کا جو پانی ہوتا ہے وہ پانی پیلا اور پتلا رہتا ہے، باریک رہتا ہے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے سارے فائدے رکھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہماری توجہ اس طرف کی ہے اور ہمیں غور کرنے کو کہا ہے کہ ہم اپنی تخلیق پر، اپنی پیدائش پر غور کریں اور یہ بھی سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا۔ اور یہ بھی جو پانی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے تخلیق ہو جائے، یعنی ہر کوئی ایسا استعمال یہ کام کرے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو اولاد ہو جائے، یہ بھی اللہ کے حکم سے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب وہ جو ہے وہ حمل ٹھہرتا ہے اور پھر اولاد ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ان پیدائش کے بعد، یعنی انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا انہ علی رجعہ لقادر۔ رجع یرجع مطلب تھا لوٹانا، رجع اس کے ساتھ ہی ضمیر متصل جو ہے
استعمال کی گئی یعنی اس کے لوٹانے پر. انہو بے شک وہ کون اللہ علی رجعہ اس کے لوٹانے پر لقادر قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اسے واپس لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے. یعنی ایک انسان پیدا ہوا اس کی تخلیق ہوئی دنیا کے اندر اس نے زندگی گزاری مر گیا. مرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی اسے دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی قدرت رکھنے والا ہے. کیونکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے گا پھر وہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا. وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے تو انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی. پھر اللہ سبحانہ و تعالی کہ انہ علی رجعہ لقادر بے شک وہ اسے لوٹانے پر قدرت رکھنے والا ہے. یوم تبلی السرائر لوٹانے پر یعنی مرنے کے بعد یعنی انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے. اور بعض مفسرین نے بعض اہل علم کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قطرہ وہ پانی جو اچھل کر نکلتا ہے یعنی مرد کی پیٹھ اور عورت کی چھاتی والا پانی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی طاقت رکھتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا. لیکن جو پہلے مفہوم ہے پہلے مفہوم کو امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر کے اندر اور اسی طریقے سے امام جریر الطبری رحمہ اللہ نے جامع البیان کے اندر جو ان کی معروف تفسیر ہے اس کے اندر پہلے معنی کو زیادہ جو ہے مراد دیا ہے. اگرچہ معنی دونوں صحیح ہیں دونوں معنی صحیح ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی کو شرمگاہ کے اندر واپس لوٹانے کی طاقت رکھتا ہے. لیکن یہاں پر جو معنی زیادہ معنی جو یہاں پر جو صحیح معنی ہے وہ پہلا معنی ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا یوم تبلی السرائر جس دن پوشیدہ بیدوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یوم مطلب دن تبلا یہ فعل مجہول ہے مطلب جانچ کرنا جانچ کیا جانا. تو یہاں پہ جو ہے یوم تبلی السرائر جس دن سرائر کہتے ہیں بید کو اور یہ جمع ہے اس کی واحد آتی ہے سریرن واحد اس کی آتا ہی ہے سریرن. ٹھیک ہے. اب سرائر یہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ سورہ ملک کے اندر بھی استعمال ہوا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ سورہ ملک کے اندر بھی استعمال ہوا ہے کہ جو تم اپنے سینوں کے اندر بیچ چھپاتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی جاننے والا ہے. اب یہاں پہ جو السرائر ہے یہ السرائر جو ہے یہ جمع استعمال ہوئی. یہ کیا استعمال ہوئی ہے یہ جمع استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا جس دن پوشیدہ بیدوں کی پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی. کیا کی جائے گی جانچ پڑتال کی جائے گی. تو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب جو ہے یہ کہ انسان پیدا ہو گیا پیدا ہونے کے بعد پھر وہ مر گیا مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھے گا اور اب اس کا حساب و کتاب ہوگا. اس نے جو کچھ کیا ہے دنیا کے اندر اس کی جانچ پڑتال ہوگی یعنی ظاہر ہو جائیں گے کیونکہ ان پر جزا و سزا ہوگی. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن کثیر کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ ہر غدر یعنی دھوکہ کرنے والا بدعہدی کرنے والے کی سرین کے پاس یعنی سرین کہتے ہیں پیٹھ کا نچلا حصہ جس کو انسان جو ہے شرمگاہ کے طور پر ابھی ہم شرمگاہ وغیرہ بھی جو ہے کہتے ہیں لیکن شرمگاہ کہنا اس کو زیادہ درست نہیں ہے. وہ آگے کے اس کو کہتے ہیں سرین یعنی انسان کا پچھلا حصہ جہاں سے انسان پخانہ وغیرہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر غدار بدعہدی عہد کو توڑنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جھنڈا گاڑ دے گا اور اعلان کر دیا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں کی غداری ہے کہ اس نے جو ہے یہ دھوکہ کیا تھا یہ بدعہدی کی تھی. مطلب یہ ہے کہ وہاں کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہے گا سب کچھ کیا ہو جائے گا سب کچھ جو ہے ظاہر ہو جائے گا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اس چیز کی طرف کیا دلائی ہے توجہ دلائی ہے. اور تبلی جو تھا تو ابلا یبلی ابلان اس سے تبلی ہے فعل مجہول جانچ پڑتال کیا جانا. ٹھیک ہے.
उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाया कि फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, फमा तो नहीं होगा, लहू उसके लिए, मिन कुव्वतिन कुव्वत में से कुछ भी, यानी नहीं होगा नहीं होगी उसके पास, तो न होगा उसके पास कुछ जोर, न होगी उसके पास कुछ ताकत, वला नासिर और न ही कोई मददगार। यानी वो इंसान न खुद अपनी ताकत के जरिए से अपनी मदद कर सकता है और न ही कोई दूसरा होगा जो उसकी मदद करे, न ही कोई दूसरा होगा जो उसकी मदद कर सके। तो ये इंसान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की आजिज़ी बयान की है कि इंसान किस कदर जो है हकीर है, और इंसान जो है किस चीज से पैदा किया गया, फिर वो मर गया, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोबारा जिंदा किया, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे आमाल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़ाहिर कर दिया, एक भी चीज को पोशीदा नहीं रखा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके गुनाहों की वजह से उसे अज़ाब देना चाहे तो उसके पास कोई कुव्वत और ताकत नहीं है कि वो उसका दिफा कर सके, या और न ही उसके पास कोई ऐसा मददगार है, न ही उसके पास कोई मददगार है जो उसकी मदद कर सके, न ही उसके पास कोई ऐसा मददगार है जो उसकी मदद कर सके। ठीक है। अस्सराइरु, इसकी मैंने आपको कहा था कि इसकी जमा सरीरतुन, क्या जमा है? सरीरतुन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है। यानी खुद इंसान के पास इतनी कुव्वत होगी कि वो अल्लाह के अदा से बच जाए, और न ही किसी और की तरफ से उसको कोई मददगार मिल सकेगा जो उसे अल्लाह के अज़ाब से बचा सके, तो ये तफसीर जो है, ये आज जो हमने पढ़ी, ये हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह की तफसीर थी। इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम यानी बुध के दिन इंशाअल्लाह हम लोग शेख अब्दुर्रहमान नासिर अस्सादी रहमतुल्लाह और इमाम कसीर रहमतुल्लाह की तफसीर को पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सलफ के फहम के मुताबिक अपने कलाम को समझने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला समझने के बाद अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जब तक दार फ़ानी के अंदर जिंदा रखे, तौहीद और सुन्नत पे जिंदा रखे, और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा खातिमा फरमाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला